السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ دوستو، درخشاں اردو حصہ دوم کے صنف نثر کے یہ دوسری صنف ہے مضمون کے عنوان سے۔ کیا ہے؟ صنف مضمون ہے۔ مضمون کے معنی عنوان ہوتے ہیں۔ اب مضمون کہتے کسے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ یہ ایک قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے، یعنی مکمل بحث ہوتی ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی، یعنی مختصر چھوٹا بھی ہوتا ہے، طویل لمبا بھی ہوتا ہے۔ ضرورت اور معیار کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے، یعنی جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی مضمون ہوتا ہے۔ جس معیار کا لکھنا ہوتا ہے اس معیار کے مطابق مضمون لکھنا پڑتا ہے۔ آج کل تو پرائمری اسکولوں کے بچوں کی وہ بھی مضمون نویسی کی تدریس دی جاتی ہے۔ تدریس میں سبق دی جاتی ہے۔ پرائمری یعنی ابتدائی درجے کے بچے۔ مضمون نگاری میں کافی وسعت اور تنوع ہے۔ وسعت میں کشادگی اور تنوع میں یعنی بہت ہی زیادہ اس میں قسمیں ہیں۔ تنوع نو سے بنا قسم۔ مضامین میں مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے علمی مضامین، سائنسی مضامین، مذہبی، اخلاقی، اصلاحی اور سیاسی مضامین وغیرہ۔ مضمون نگاری میں کافی آزادی اور کشادگی ہے۔ ہم ایک جاندار اور معمولی چیزوں پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسکول کے مضامین میں عنوان کی تشریح، اس کی صفات اور عیوب پیش کیے جاتے ہیں۔ اسکول پہ جو آپ مضامین لکھیں گے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اسکول کی خوبی اور کمی دونوں کو بیان کی جانی چاہیے۔ معیاری مضامین میں علمیت اور جامعیت بھی ہوتی ہے اور قلم کار کے قلم و ذہن کی جولانیت بھی ہوتی ہے، یعنی ان کے ذہن میں کیا گردش کریں، کیا باتیں ہیں، وہ بھی کیا ہوتی ہے اس میں سامنے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہر دور میں مضمون نویسی اردو کی نثری صنف کی ایک اہم صنف بنی رہی اور ہنوز بنے ابھی تک، اور ہنوز یہ مقام مضمون نویسی کو حاصل ہے۔ آج پرائمری درجات اور ملک کے مقابلہ جاتی امتحانات کے نصابوں میں بھی یہ شامل ہے۔ فور ولیم کالج اس کا آغاز ہوا اور سلسلہ ہنوز قائم ہے۔ ہمارے مشہور و معروف مضمون نگاروں میں سر سید احمد خاں، محسن الملک، محمد حسین آزاد، حالی، ذکاء اللہ، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی وغیرہ نے تو اس صنف کو کافی جلا بخشی ہے، یعنی طاقت بخشی ہے، رانائی بخشی ہے۔ بہرکہ یہ مضمون کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ مضمون کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے معیاری اور کم معیاری، زیادہ معیاری، سب طرح کے مضمون لکھے جا سکتے ہیں اور سب طرح کے مضمون لکھے گئے ہیں۔ تو بہرکیف مضمون یہ نثری صنف کا کیا ہے؟ ایک صنف ہے، اور آپ کے نصاب کے اعتبار سے نثری صنف کی یہ دوسری صنف ہے۔ عالمی حدت، اس کو انگلش میں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے۔ یہ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو یہ بہت ہی گرم ہے یا بہت ٹھنڈا۔ ہماری زمین کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بہت موزوں ہے اور معتدل ہے، اسی لیے یہاں طرح طرح کے پودے، جانور اور انسان پائے جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حرارت میں گرمی۔ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے ماہرین ماحولیات نے تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ تمازت میں بھی گرمی، ارضی میں زمین یعنی زمین کی گرمی میں تدریجی یعنی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ کا اضافہ قرار دیا۔ پوری دنیا میں پچھلے 10 برسوں میں سے اس کا بہت ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسداں اس مسئلے پر بہت فکر مند ہیں۔ امریکہ، جرمنی، اقوام متحدہ، UNO میں اس مسئلے پر سائنسدانوں کے درمیان کافی تبادلہ خیال ہوئے ہیں اور اس سے مدافعت کے لیے کئی اہم اقدامات ان ممالک میں لیے جا رہے ہیں۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ آخر ہماری دنیا کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ
خود ہم انسانوں کی کچھ سرگرمیاں ہیں، کچھ ہم لوگ جو کرتے ہیں کرتوت ہے اس کو، جن کو سائنس کی زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات، ایفیکٹ آف گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں کے اضافے اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے سے گیسیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آبخورا، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھن، نائٹرس آکسائڈ اور اوزون آکسائڈ، اوزون وغیرہ۔ ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے کے مقابلے میں 31% اور میتھن 149% زیادہ پیدا ہونے لگی ہے۔ میتھن گیس دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے۔ ہماری زمین پر آفتاب کی جو شعاعیں آتی ہیں، آفتاب کی کرنیں، روشنی جو آتی ہے، وہ انہیں زیادہ جذب کر لیتی ہے اور اس کی وجہ سے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہماری زبان میں درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً 0.75% بڑھ گیا ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو اس بات کا امکان ہے کہ 21ویں صدی میں 1 سے 6% تک کا اضافہ ہو جائے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سمندری برف کے بڑے بڑے تودے تیزی سے پگھلتے ہیں۔ تودے یعنی برف کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اسی کو تودے بولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سمندر میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے، یعنی جب برف پگھلے گا تو سمندر کا پانی میں اضافہ ہوگا۔ ماہرین ماحولیات کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے کئی جزیروں کے ہمیشہ کے لیے سمندر میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہے۔ جزیرہ یعنی جو اگل بغل سمندر کے ایریا ہیں، یا سمندر کے بیچ میں جو ایریا ہوتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے، جو خشک حصہ ہوتا ہے اسی کو جزیرہ بولیں، یا جن کے 3 حصے، 3 طرف پانی ہو اور ایک حصہ پانی نہ ہو، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ جزیرہ بولتے ہیں۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا کچھ حصہ، ہمارے دیش بھارت کے کچھ دکنی ساحلی علاقے، مالدیپ وغیرہ بھی ڈوب سکتے ہیں۔ تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آب و ہوا میں بڑی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ موسموں کی معینہ مدت میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے۔ یہ کئی ٹھنڈے ملکوں میں اب کافی گرمی پڑنے لگی ہے۔ بہت سے جانور اور پودے دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس بیکٹیریا، جراثیم اور وائرس زیادہ پنپنے پیدا ہونے لگے ہیں، جن سے کئی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ طوفان، سیلاب اور قحط کی کثرت ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن ہر ملک کو اپنے اپنے طور پر اس مہلک وبا سے بچنے کی ترکیبیں اور اقدام کرنے ہوں گے۔ ہمیں اب اس خطرناک مسئلہ کا مقابلہ کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کے ہر شہری کا فرض ہے کہ جس قدر ممکن ہو اس سے بچنے کے لیے ترکیب کرے، اور حکومت کے ذریعے اس کے لیے جو ہدایات دیے جائیں ان پر عمل کیا جائے۔ حکومت کے منصوبوں میں بھرپور تعاون کیا جائے۔ ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم سبھی لوگوں کو اپنی زمین کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے کی لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا کے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، جاپان، انگلینڈ، کوریا اور روس کو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنی ہوگی۔ جنگلوں کو کٹنے سے روکنا ہوگا۔ پودوں اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے اور پھولنے دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو لگانے کی تحریک چلائی جائے۔ گیس پھینکنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلانے پر پابندی لگائی جائے۔ لکڑیوں اور کوئلوں کو کم سے کم جلایا جائے۔ ہم لوگوں کو فطرت یعنی نیچر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی بناوٹ سے دور، اور جو فطرت جو قدرتی طور پر ہے، جو چیز جس طرح اسی طرح ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ 2007 میں کیوٹو میں اس کے لیے ایک اہم کانفرنس بھی ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایک مشترکہ دستاویز تیار کی گئی ہے جس پر مختلف ملکوں کے نمائندوں نے دستخط کیے، اور حلف لیا گیا کہ ہر ملک اس دستاویز کی ہدایات کے مطابق گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ملک میں عمل کرے گا۔ اس تمازت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ملکوں میں کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ کے سابق نائب صدر
الگورے نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریریں کی، اشتہارات تقسیم کرائے اور ایک کتاب بھی تصنیف کی جس میں لوگوں کو اس کے خطرات، اثرات اور دفاع کے تراکیب سے روشناس کیا۔ 27 دسمبر سے 31 دسمبر 2008 عیسوی تک 5 دنوں کا بال وگیان کانگریس ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق صدر ہند اور عالمگیر شہرت یافتہ سائنسداں جناب APJ عبدالکلام تھے۔ اس 5 روزہ کانگریس کے 2 ہی موضوعات تھے، پولوشن اور گلوبل وارمنگ۔ اس کانگریس میں ملک کے 23 صوبہ اور مرکزی حکومت کے مخصوص خطوں سے چن کر 556 طلباء و طالبات کو شرکت کرنے کا موقع دیا گیا۔ پورے ملک میں 165 اساتذہ نے بھی اس کانگریس میں حصہ لیا۔ بچوں، دیکھو ہمارے ملک کی حکومت گلوبل وارمنگ سے بچنے اور نپٹنے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ پورے ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور حکومت یہ کام آج کے طلباء و طالبات میں بیداری لا کر کرا رہی ہے۔ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے بالغ طلباء اور طالبات پر ہی ملک کی ساری ذمہ داری آنے والی ہے۔ ان کے ذریعے انقلابی صورت میں اس خطرہ سے بچنے کے تراکیب کرنے ہوں گے۔ مذکورہ بالا کانگریس میں مہمان خصوصی جناب APJ عبدالکلام نے ان سنگین مسائل کو دور کرنے، حل کرنے اور بچنے کی ذمہ داری مکمل طور پر آج کے طلباء و طالبات پر دی۔ گلوبل وارمنگ کے سنگین مسائل پر بولتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ اس سے نپٹنے کا اکثر نسخہ یا جادوئی منتر یہ ہے کہ 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے 5 پیڑ لگا دیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ نے یہ مضمون عالمی حدت کے عنوان سے پڑھا۔ اس میں جو ایک گلوبل وارمنگ کا مسئلہ تھا اس پر ان میں پیش کیا گیا ہے، اور ہمارے ملک کے ہی مشہور سائنسداں APJ عبدالکلام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، بچوں سے جو صدارتی خطاب میں ان کو ذمہ داری کی کہ اگر ہمارے 10 سے 17 سال کی جو عمر کے 20 لاکھ بچے ہیں، طلباء و طالبات ہیں، اگر ان میں سے ہر ایک کیا کرے 5 پیڑ پودے لگا دیں تو کیا ہوگا، ان سے ہم کو زیادہ تر کے مسائل جو گلوبل وارمنگ کے ہیں اس سے ہم کو نپٹنا آسان ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے، آسان ہو۔ گلوبل وارمنگ کے تقریباً مسائل سے ہم کیا ہوں گے، نپٹنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔